حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعناكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما۔ تم پر حرام کر دی گئیں تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھپھیاں اور تمہاری خالائیں اور تمہاری بھتیجیاں اور تمہاری بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا اور دودھ کے رشتے سے تمہاری بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری بیویوں کی وہ بیٹیاں جو تمہاری گود میں ہیں جو ان بیویوں سے ہوں جن سے تم ہم بستری کر چکے ہو۔ پھر اگر تم نے ان بیویوں سے ہم بستری نہ کی ہو تو ان کی بیٹیوں سے نکاح کرنے میں تم پر کوئی حرج نہیں، اور تمہارے حقیقی بیٹوں کی بیویاں اور دو بہنوں کو اکٹھا کرنا حرام ہے، البتہ جو پہلے گزر چکا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ Also forbidden to you for marriage are your mothers, your daughters, your sisters, your paternal and maternal aunts, your brothers' daughters, your sisters' daughters, your foster mothers, your foster sisters, your mothers-in-law, your stepdaughters under your guardianship, if you have consummated marriage with their mothers. But if you have not, then you can marry them, nor the wives of your own sons, nor two sisters together at the same time, except what was done previously. Surely Allah is all forgiving, most merciful. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم فقهنا في الدين الہی آمین ثم آمین۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ہم رشتوں میں ایسے دیکھتے ہیں، سبحان اللہ، کسی سے بھی جب کوئی رشتہ ہوتا ہے اور جو کوئی میننگ فل رشتہ ہوتا ہے اس میں دیکھیے کہ کبھی بہت ہلکے پھلکے مومنٹس آپ انجوائے کرتے ہیں ان کے ساتھ، اور کبھی کچھ ٹف کانورسیشنز کرنی پڑتی ہیں۔ یہ سمجھیے کہ جو کچھ احکامات والی صورتیں ہیں نا، وہ ٹف کانورسیشنز ہیں، اور بہت ساری آج کے اس میں بھی ٹف کانورسیشنز آئیں گی سورت النساء کے حوالے سے، اور کچھ چیزیں ہمارے لیے سمجھنے کی بھی ہوں گی۔ For a lot of us, may Allah give us a chance to study the Quran again and again and again. ہوتا یہ کہ ہم میں سے کئی لوگوں کے لیے جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے یہ ان ڈیپتھ پڑھنے کا ایک موقع ہو، یا ہم فرسٹ ٹائم پڑھ رہے ہوں۔ تو اگر آپ نوٹ لیتے رہیں گے، اور خاص طور پہ جو ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں سبل کے، ترجمے پہ ضرور توجہ دیجیے تاکہ آپ ان اہم آیات کو بغیر ٹرانسلیشن کے بھی سمجھ سکیں۔ And a lot of nuances and a lot of subtleties are lost in translation. تو بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن پاک کو جب سمجھیں اور پڑھیں۔ جو لوگ پہلے بھی سورۃ النساء سے گزر چکے ہیں، لائک میں اس دفعہ پڑھانے کے لیے پڑھ رہی ہوں الحمدللہ، اینڈ مجھے لگ رہا ہے بہت ساری چیزیں میں پہلی دفعہ پڑھ رہی ہوں۔ تو سورۃ النساء بہت غور طلب ہے،
پرٹیکولرلی ویمن کے لیے آج 6 مارچ ہے. 8 مارچ coincidentally happens to be Women's Day, so rights of women are celebrated world over. Islam has always been celebrating the rights of women. کوئی بھی چیز سمجھنے کے لیے پہلے اپنے دل کی سلیٹ کو پری کنسیوڈ نوشن سے یا پہلے سے جو ہمارے خیالات یا رائے بنی ہوئی ہو اس کو سلیٹ کو صاف کرنا پڑتا ہے یا وائٹ بورڈ کو صاف کرنا پڑتا ہے. اس پہ پھر نئی چیز لکھی جا سکتی ہے. ہمیں کئی دفعہ قرآن کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے اس کے لیے ان لرن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم کچھ چیزیں ان سے دوبارہ گزریں اور سوچیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں اس میں کیا حکمت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 23 ہم نے دیکھی تھی اور اس میں محرمات کی لسٹ آپ کو بتائی گئی تھی. اور محرمات بنیادی طور پہ کون ہیں؟ یہ وہ ہیں رشتے جن سے شادی نہیں کی جا سکتی، یعنی میلز ان رشتوں سے شادی نہیں کر سکتے. نکاح الاؤڈ نہیں ہے، محرم ہے، اور ان میں لسٹ بتائی گئی تھی. سو آیا 23 میں حرمت علیکم امہاتکم، محرم ہے تمہارے لیے یا فبیڈن ہے یا حرام کی گئی ہے تمہارے لیے تمہاری مائیں، وبناتکم اور تمہاری بیٹیاں، واخواتکم اور تمہاری بہنیں، وعماتکم اور تمہاری پھپھیاں، وخالاتکم اور تمہاری خالائیں، وبنات الاخی اور تمہارے بھائیوں کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں، وبنات الاختی اور تمہاری بہنوں کی بیٹیاں، وامہاتکم اللاتی ارضعنکم اور وہ مائیں تمہاری جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، واخواتکم من الرضاعتی اور تمہاری بہنیں جو رضاعت سے ہیں، یعنی اسی ماں نے اس بچی کو بھی دودھ پلایا اور تمہیں بھی، تو وہ بھی تمہاری دودھ شریک بہنیں ہو گئی ہیں. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساس، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ اور وہ ربائب وہ جو تمہارے گھروں میں یعنی کہ تمہاری گارڈین شپ میں تمہاری گودوں میں پلی ہیں تمہاری بیویوں سے، یعنی بیویوں کی پہلی شادی سے کوئی بچے ہو سکتے ہیں اگر بیوی وڈو تھی یا ڈیورسی تھی. تمہاری جو سٹیپ ڈاٹرز ہیں، اللاتی دخلتم بہن بیویاں بھی وہ جن کے ساتھ تم نے شادی کانسومیٹ کر دی تھی، یعنی شوہر بیوی کا تعلق ہو چکا تھا. یہاں پر دیکھ لیجئے کہ کون سے رشتوں کے بارے میں بتایا گیا ہے. So for men, obviously mothers, daughters, this includes granddaughters, sisters, paternal and maternal aunts, nieces from both sides, paternal and maternal, as in brothers' daughters and sisters' daughters, women who suckled them, breastfed them, daughters of women who breastfed them, and then the mothers-in-law. اینڈ دین ربائب کی بات کی گئی ہے، اور ربائب تب منع ہے ان سے شادی کرنا اگر شوہر بیوی کا تعلق ہوا تھا اینڈ دین دا وائف پاسڈ اوے، تو وہ تمہاری بیٹیاں ہی ہیں. اگر نکاح ہوا تھا ابھی کسی عورت سے اور شادی کانسومیٹ نہیں ہوئی تھی اور وہ مر جاتی ہے، تو ایسی سچویشن میں پھر اس کی بیٹی سے شادی کرنے میں کوئی گناہ نہیں. فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ But there is no blame on you in marrying your stepdaughters if you have not consummated your marriage with their mothers. وَحِلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ whom you have divorced and the wives of your real sons. اور حرام ہے جو تمہارے بیٹے ہیں ان کی بیویاں، یعنی بہو کے بارے میں یہاں پر بات کی جا رہی ہے. اور ربائب میں یہ بھی سچویشن ہو سکتی ہے کہ ڈیورس دے دی گئی، صرف یہ نہیں ہے کہ وہ عورت مر گئی، اگر اسے ڈیورس بھی دے دی گئی and the marriage had not been consummated تو اس کی بیٹی سے کی جا سکتی ہے. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ اور یہ کہ تم ایک ہی گھر کی دو بہنوں کو اپنی بیویاں بنا لو. إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ کیا بتا رہے؟ پری اسلامک ایرا میں یہ گزر چکا تھا. ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی مغفرت فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے. مدرز، ڈاٹرز، سسٹرز، پھر آنٹس آن بوتھ سائڈس، پھپھی خالہ، بھتیجیاں، بھانجیاں، دودھ پلانے والی ماں، یہ ایک یونیک چیز ہے اسلام میں.
اور ان کے تھرو جو بہنیں ہیں، دودھ شریک بہنوں کے بعد ساس، پھر وہ لڑکیاں جو کہ بیوی سے جب شادی ہوئی اور وہ ان کی فرسٹ میرج سے تھیں، دوست، پھر تمہاری ان عورتوں سے جن سے تم دخول کر چکے ہو، یعنی ربائب جو آپ کے انڈر کیئر ہیں، آپ کی اسٹیپ ڈاٹرز، تو وہ بیٹیاں حرام ہیں جن کی ماں سے تعلق رہا ہو فزیکل، اور اگر فزیکل تعلق نہیں تھا، ابھی صرف مثلا نکاح ہوا تھا اور اس کے بعد ڈیورس ہو گئی یا وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی، تو پھر کوئی گناہ نہیں۔ بہویں آف بایولوجیکل سنز ناٹ اڈاپٹیڈ سنز، دو بہنوں کا ایک شادی میں جمع نہیں ہونا چاہیے ہے۔ اچھا، امہات میں ظاہر ہے گرینڈ مدر بھی شامل ہو جاتی ہے۔ بنات میں جہاں بیٹیوں کی بات ہوئی ہے وہاں پر نواسی، پوتی، بیٹی، گرینڈ ڈاٹرز بھی شامل ہیں، سو دیٹ گوز ود آؤٹ سینگ۔ کچھ رشتے ہیں جو کہ الگ سے ہمیں بتائے گئے ہیں، مثلاً اگر پھوپھی الائیو ہے تو جو بھتیجی ہے اس کے لیے پھوپھا جو ہے وہ پھر وہ والا رشتہ بھی محرم کے رشتے میں آ جائے گا، اور اس طرح کی کچھ اور ایکسیپشنز بھی بتائی گئی ہیں جسے ہم سپارے کہتے ہیں۔ یہ بات کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ سپارے اوریجنلی حصہ نہیں تھے جس طرح سے قرآن نازل ہوا۔ قرآن کی جو ڈویژن ہوئی ہے وہ 114 سورتوں میں ہوئی ہے۔ However, later it was compiled by divine commandment کہ کون سی سورہ پہلے آنی ہے کون سی بعد میں۔ جب ریسیٹیشن کا پروسیس سٹارٹ ہوا اور بہت سے حفاظ اسلامی دنیا میں آئے، وہاں سے آگے پھر سپاروں کا کانسیپٹ، اور اگر آپ لفظ بھی دیکھیں تو یہ فارسی کا لفظ ہے سپارہ، سو کائنڈ آف 30 میں وہ ڈیوائڈ ہوا، بٹ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ٹاپک وہی چل رہا ہے۔ سو اٹس دس آیا نمبر 24 از ایکچولی اے کنٹینیویشن، ہم وہیں سے آگے چلتے ہیں۔ وہی بات چل رہی ہے کہ کون کون جناب آپ کی محرمات ہیں، یعنی کن کن سے شادی نہیں کی جا سکتی ہے۔ پہلا لفظ آیا ہے والمحسنات، والمحسنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، اور حرام کی گئی المحسنات۔ اب لفظ محسنات کو سمجھ لیتے ہیں۔ Also forbidden for you are married women, so ha swad noon is the root. Married حسن بیسکلی از اے فورٹ، ایک قلعہ ہے، قلعہ بند عورتیں یعنی پروٹیکٹڈ عورتیں، اور لفظ محسنات ایک سے زائد دفعہ آئے گا۔ اس کے معنی میں میرڈ بھی شامل ہو سکتا ہے، یعنی شادی شدہ ہے تو ظاہر ہے جو عورت کسی اور کے نکاح میں ہے وہ اس سے تو شادی نہیں کی جا سکتی۔ اس میں آزاد کے معنی بھی ہیں، یعنی آزادی ہے، وہ سلیوز نہیں ہے، اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ مسلمان ہیں یعنی ایمان کے قلعے میں محفوظ ہیں، اور پھر چیسٹ ہیں یعنی ان کا کیریکٹر ایسا ہے کہ اس کی بھی حفاظت ہے۔ والمحسنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، also forbidden for you are married women، یہاں married women کے معنی ہے except those who have fallen in your hands as prisoners of war۔ ٹھیک ہے، تو پرزنرز آف وار میں ظاہر ہے کئی ایسی خواتین آتی تھیں جو کہ آلریڈی کسی سے میرڈ تھیں، بٹ کیونکہ جنگوں کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے پاس ایکسچینج آف وار پرزنرز ہوتا تھا، تو اس سلسلے میں وہ آتی تھی، اور اس صورت میں جنگ میں اگر کسی مشرک کی بیوی اگر آ جاتی ہے تو وہ حلال ہے، although she may have been already married before that۔ اور اس میں ہو سکتا ہے ہمارے ذہن میں بہت سے سوال ہیں، تو ویری کوئکلی، سلیوری آپ کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے غلامی کا جو انسٹیٹیوشن تھا، سلیوری کا انسٹیٹیوشن تھا، وہ موجود تھا۔ اسلام نے آ کر ریفارمز دیے ہیں، اس میں اصلاحات ہوئی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ مومنین کے بھائی ہیں یہ جو آتے ہیں، اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، خاص طور پہ اگر وہ مومن ہیں۔ وہی کھانا، وہی کپڑے، پھر مکاتبت یعنی وہ کام کر کے پیسے دے کے اپنا فریڈم خرید سکتے ہیں۔ پھر اونرز کو انکریج کیا گیا کہ غلاموں کو آزاد کرو، جیسے کسی چیز کا کفارہ دینا ہے، پینلٹی فار سم تھنگ، سم سن ون may have done، اس کے لیے بہت انکریج کیا گیا۔ دین ان ایڈیشن
صرف تب خواتین الاؤڈ تھیں جب اسپوائلز آف وار کے طور پر آتی تھیں، تو یا تو جب آتے تھے پرزنرز آف وار تو یا تو وہ ایکسچینج ہو جاتے تھے، جیسے ابھی آپ غزہ کی سچویشن میں دیکھ رہے ہیں کہ پرزنرز جو ہیں وہ ایکسچینج ہو رہے ہیں، یا یہ ہوتا تھا کہ انہیں مسلم سوسائٹی میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا جاتا تھا بیکاز دیور نو جیلز، سو ٹو assimilate them into the society، تاکہ وہ معاشرے کا حصہ بن جائے۔ اس میں اجازت تھی کہ چاہو تو ان کو آزاد کر دو، احسان کی روش اختیار کرو، چاہو تو ان سے رینسم لے کے مال یا علم کے ذریعے وہ اپنی پیمنٹ کر دیں، وہ اپنی آزادی خرید لیں۔ پھر پرزنرز کا ایکسچینج ہو سکتا ہے، ایکسچینج فار ٹیریٹری ہو سکتا ہے، اور ایک آپشن یہ تھی کہ گھر لے آؤ۔ مرد ہے اگر سلیو تو وہ کام کرتا تھا، فیمیل سلیو ہے تو وہ بھی کام کر سکتی تھی، یا اس کو آزاد کر کے اس سے نکاح بھی کیا جا سکتا تھا، جیسے ہماری ماں امہات المومنین میں سے حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہا کا اگزامپل ہے۔ اور یا یہ ہے کہ اپنے خادم کے طور پر انہیں رکھیں، یا یہ ہے کہ کسی اور کو اگر ضرورت ہے کام کرنے کے لیے تو وہاں پر دے دیں، یا لاسٹ ایک آپشن یہ بھی الاؤ کیا گیا کہ فزیکل ریلیشن بھی کیا جا سکتا ہے ان کی پروٹیکشن کے لیے۔ کتاب اللہ علیکم، یہ احکام تم پر فرض کر دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، دس از دی آرڈر آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ریلیٹنگ ٹو میرج پروہیبیشن۔ تو ہم نے لاسٹ ٹائم کیا دیکھا تھا کہ ہم دیکھ رہے ہیں دو چیزیں، مال کے اعتبار سے اور جان کے اعتبار سے ریفارمز ان سوسائٹی اسلام کیا لے کے آ رہا ہے سورۃ النساء کے تھرو، اور وہ ریفارمز آج تک ایگزسٹ کرتے ہیں، بیکاز وٹ ایور دا قرآن ٹاٹ us it is for all times to come, it is not just for that time۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دس از دی آرڈر آف اللہ ریلیٹنگ ٹو میرج prohibitions، وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ۔ All women other than these are lawful۔ یہ جو لسٹ پچھلی آیت میں بتائی گئی، یہاں بتائی گئی ہے، اس کے علاوہ تم جس سے چاہے شادی کر سکتے ہو provided you seek them in marriage، یعنی تم ان سے شادی کرنا چاہتے ہو، مردوں کو کہا جا رہا ہے۔ اور بھی اموالکم سے مہر مراد ہے، ظاہر ہے کہ ڈاوری ان کی دینی ہے، ود یور ویلتھ، ود یور پراپرٹی، اور محسنین، ان کو تم پروٹیکشن میں لانا چاہتے ہو، برے کام سے بچنے کے لیے تم ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو، غیر مسافہین، یہ نہیں کہ شہوت پوری کرو، سو ناٹ فار لسٹ but to give them protection and develop a relationship. Even if it was a slave girl, she was with that person and was part of that household, and that protection was given. But it was also advised that ان سے نکاح بھی کرو، جو کہ آگے آپ دیکھ لیں گے۔ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً۔ Give them their dowry as an obligation for the benefit you have received from your marriage relationship۔ یعنی اگر تم ان سے فائدہ اٹھاؤ، یعنی جنسی فائدہ اٹھاؤ، تو کہا جا رہا ہے اس لیے جن سے تم فائدہ اٹھاؤ انہیں ان کا مقرر کیا ہوا مہر دے دو، ٹھیک ہے۔ سو کانسمیشن آف میرج کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں لنکڈ ہے ایک چیز، اور وہ یہ ہے کہ عورت کو اس کا مہر دے دیا جائے، اور یہ بات ہم نے پچھلی دفعہ بھی کی تھی۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ۔ There is no blame on you if you change the agreement of dowry with mutual consent۔ یعنی فکس ہو گیا مہر، اور مہر مقرر ہو جائے، اس کے بعد تم آپس کی رضامندی سے جو طے کر لو، اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ A marriage is a contract basically if there are negotiations later and either party is willing to give up some of their rights، ان دونوں فریقین میں سے کوئی بھی کہتا ہے کہ میں اپنا یہ حق چھوڑتا ہوں، تو وہ آپس میں ان کی اگر انڈرسٹینڈنگ ہے تو کوئی گناہ نہیں۔ اور فریدہ کا لفظ یہاں پر پیچھے بھی آیا ہے فکس کرنے کے معنی میں مہر کے، یعنی جب کوئی چیز فکس ہو جاتی ہے تو وہ ڈیوٹی آبلیگیشن میں ہو جاتی ہے، جیسے آپ ایک کانٹریکٹ سائن کر لیتے ہیں تو آپ کو پھر وہ کام کرنا ہی ہوتا ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اگین کوالٹیز جو آ رہی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، دے آر ویری میننگ فل ان سورۃ النساء۔ Indeed, Allah is the always all-knowing, the always all-wise. So Allah subhanahu wa ta'ala knows the hikmah، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس سب کے پیچھے
حکمت کیا ہے. تو اس چیز کو دیکھا جائے گا کہ کیا مہر طے کیا گیا ہے، اور یہ تمام خواتین جو ہیں یہ جائز ہوں گی، ان سے شادی کسی سے بھی کی جا سکتی ہے except the list that has already been given earlier. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ. تو ایک چیز جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ سورت النساء میں آیات لمبی ہیں، جامع ہیں اور بہت میننگ فل ہیں. یہاں پر آیا نمبر 25 میں سچویشن بتائی گئی ہے what if a man cannot afford to give مہر. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی اہمیت اور کتنی آیات آ رہی ہیں ایز اف اور کچھ دے سکو نہیں دے سکو. ایک تو اس کے بیسک رائٹس تم نے پورے کرنے جو نان نفقہ کہلاتا ہے، نیڈز جو ہیں، اور وانٹس کی بات یا ڈیزائرس کی نہیں ہو رہی، نیڈز کی بات ہو رہی، یعنی ضرورتیں عورت کی پوری کر سکو. دوسرا یہ ہے کہ اس کا مہر دینا ہے. اور ہمیں بہت انسٹنسز ملتے ہیں سیرہ میں جہاں پر صحابہ شادی کرنا چاہتے ہیں تو مہر کے لیے کیا چیز ایکسیپٹ کی گئی، یا کمیونٹی نے ہیلپ کی کہ مہر دیا جائے، کیونکہ میرج بھی ایک نیڈ ہے، پھر عورت کی بھی نیڈز پوری کرنی ہے، اور بنیادی نیڈز، یہاں لگژریز کی بات نہیں ہو رہی، بنیادی نیڈز. اینڈ اف شی اگریز ٹو دیٹ لائف اسٹائل اینڈ اف شی از ان اگریمنٹ تو وہ پھر نکاح ہو جاتا ہے. یہاں پر بات ہو رہی ہے وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا. طول آپ اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں کسی چیز کو طول دینا، ٹھیک ہے. اگر تمہاری اتنی استطاعت نہیں ہے، ٹھیک ہے، وسعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، if any of one of you cannot afford to marry whom a free believing woman، اور تم میں سے جس کسی کو آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کرنے کی پوری وسعت اور طاقت نہ ہو تو پھر وہ اس صورت میں اس کے لیے آپشنز کیا ہیں. Let him marry one of his own slave girls who is a believer. اس سے بھی نکاح کر لو. تو وہ مسلمان لونڈیوں سے جن کے تم مالک ہو نکاح کر لو. اللہ تمہارے اعمال کو بخوبی جاننے والا ہے. تو یہاں پر بتایا گیا ہے واللہ عالم بی ایمانکم، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے فیتھ کو سمجھتے ہیں. اللہ نوز ہاؤ گڈ یو آر ان یور فیتھ. یہ تو اندر کا معاملہ نا، کسی کا اندر کا حال تو نہیں پتا. تو یہاں کلیئرٹی دی گئی کہ اندر کا حال اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتے ہیں. بعضکم من بعض، you all belong to one and the same community، یعنی کہا جا رہا ہے تم سب آپس میں ایک ہی تو ہو. یعنی اگر وہ لونڈی بھی ہے لیکن اگر وہ مومن ہے، انکریج کیا جا رہا ہے. آپ پھر دیکھ رہے ہیں انکریج کیا جا رہا ہے that best to then marry them. اور پھر کہا گیا so marry them with the permission of their family بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، اس لیے ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو. ٹھیک ہے. تو نکاح کرنے کے لیے جو کائنڈ آف فیملی جس میں وہ عورت سلیو وومن اینڈ شی از اے بلیونگ سلیو وومن، مومن ہے، وہ پلیسڈ ہے، ان سے اجازت لینا ہوگا جیسے نارمل نکاح کے لیے ولی کی اجازت ضروری ہوتی ہے. وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے لیے بھی مہر ہوگا. تو کہا جا رہا ہے کہ اور قاعدے کے مطابق ان کو ان کے مہر دے دو. ٹھیک ہے. give them their fair dowry so that they may live a decent life in wedlock بالمعروف. عرف ہے، پہچان، سوشلی پتا ہونا چاہیے سب کو that now she is this person's wife and if they are chaste تو ان سے نکاح کیا جائے. repeated mention نکاح کا ہے. ہم اس دور میں رہ رہے ہیں جہاں نکاح کو ایک تو بہت کمپلیکیٹ کیا گیا ہے بیکاز رسومات بہت زیادہ ہیں. جتنا آسان نکاح وہ ہمارے دین میں پریفرڈ ہے. پھر یہ ہے کہ بہت ساری ایسی بھی چیزیں ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں آج کے دور میں جنریشن ایکس وائی زی ملینیلز، یہ ساری جو ہم باتیں کرتے ہیں
نکاح کو سے بہت زیادہ ڈرا جاتا ہے. کہیں پر بچے بہت زیادہ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ اسٹرنگز اٹیچڈ ہو جائیں گی، ہم کمٹ ہو جائیں گے. کئی جگہ ماں باپ بہت ڈر رہے ہوتے ہیں بچوں کا نکاح کرنے میں. اور ہمیں جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ نکاح کی انکریجمنٹ ہے، یعنی جس کی نیڈ ہے، اگر وہ نارمل بگر فیملی کی عورت سے نہیں کر سکتا تو وہ مومن لانڈی سے بھی کر لے. یہ انکریج کیا جا رہا ہے. سو اٹ از گیونگ اس دا ڈسٹنکٹ فیلر کہ نکاح میں جلدی کرنا چاہیے. وہ انکحوا الایام جو ہے وہ قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے کہ جو ان میرڈ ہیں ان کے نکاح کر دینے چاہیے. سیٹسفیکشن انجوائمنٹ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لکھی ہے اس رشتے میں، اس کمٹمنٹ کی وجہ سے ہے. اور خواتین کے لیے اب پہلے آیا تھا محسنین غیر مصافحین، ہے نا، اور اب آ رہا ہے محسنات غیر مصافحات. تو یہاں محسنات کا معنی ان لائک جو اس کے شروع میں آیا ہے آیا 24 میں، یہاں پر محسنات کے معنی چیسٹ کے ہیں، یعنی عزت دار، با کردار. غیر مصافحات جو کہ گناہ کے کام نہیں کرنا چاہتی، so that they may lead a life, a decent life in wedlock and not live as prostitutes. پلیز انڈرسٹینڈ کہ اگر آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا اس زمانے میں تو بہت انسٹنسز ہوتے تھے جہاں دے ہیڈ ٹو گو ان ٹو سیکس ٹریڈ. تو اس سے روکنے کے لیے ان سے شادی کا انکریجمنٹ دیا گیا ہے، یا ان کو اپنے گھر میں اپنے نام سے پروٹیکشن کے ذریعے رکھنے کا. وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ اور looking for secret illicit relationships، یعنی ایسی نہ ہو، وہ پاک دامن ہو، نہ کہ علانیہ بدکاری کرنے والیاں، نہ خفیہ آشنائی کرنے والیاں. یہ نہ ہو کہ خفیہ آشنائی کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. اخدان خدن سے the words from this root usually refer to a secret friend, a hidden friend. So for slaves this is being used کہ اگر وہ کوئی ایسا کام کرتی ہیں. بٹ آج کے دور میں اگر ہم ولا متخذات اخدان کو دیکھیں، کیونکہ دیکھیں قرآن کا ہر حرف، ہر لفظ، ہر زیر زبر پیش بھی ہمیں بہت کچھ سکھا رہا ہے. It should not become so acceptable as it has become when it comes to premarital affairs, post-marital affairs. یہ سب گناہ کے کام ہیں اور یہ اوپنلی ہمیں بات کرنی. سورۃ النساء کو پڑھتے ہوئے ایک چیز ہمیں ذہن میں رکھنی ہوگی، ہمیں کسی چیز میں کوئی شرم نہیں ہے. جو باتیں سورہ میں ہیں وہ کہنے میں ہمیں کوئی شرم نہیں، کیونکہ رب تعالیٰ کا کلام ہے، اس کے احکامات ہیں. فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ. اچھا، اگر شادی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ کوئی گناہ کرتی ہیں، بس جب یہ لونڈیاں نکاح میں آ جائیں پھر اگر وہ بے حیائی کا کام کریں تو انہیں آدھی سزا ہے اس سزا سے جو آزاد عورتوں کی ہے. Then if after marriage they commit adultery, they shall be given half the punishment prescribed for a free adulteress. وجہ کیا سمجھ آ رہی ہے؟ ایک تو سمجھنا یہ ہے کہ یہ انیشل میڈنائٹ ایرا کی 3 ہجری سے ہم نے بات کی تھی شروع ہے. انیشل آرڈرز ہیں، ابھی رجم یا وہ 100 کوڑوں کی سزا نہیں ہوئی. ہم نے آرڈر بھی دیکھا تھا کرونالوجیکلی، النساء، پھر اس کے بعد الاحزاب، پھر اس کے بعد النور، اور اس کے بعد المائدہ، اور ان میں سوشل بہت سی چیزیں آف کورس البقرہ میں بھی ہیں جو کہ ایک لمبے پیریڈ کے اوپر نازل ہوئی ہے، لمبی صورتوں ہی میں سے ہے. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے ایک تو ابھی سزائیں فکسڈ نہیں ہوئی تھی، تو ایک جنرل رولنگ بتائی گئی ہے کہ ان سے اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے شادی کے بعد تو ان کی سزا ایک فری اور اچھی فیملی کی جو محسنات عورت ہے اس سے کم ہے. ٹھیک ہے، محسنات میں سے جو خواتین. اور اس سے ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ with honor comes responsibility. جتنا درجہ ایک معاشرے میں کسی کا زیادہ ہے اتنا ہی زیادہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ وہ بہتر کام کرے گا. ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ. The concession of such a marriage is for those of you who fear that they may commit a sin. ٹھیک ہے، بڑی غور طلب بات ہے جی.
یہ حکم تم میں سے ان لوگوں کے لیے جنہیں گناہ اور تکلیف کا اندیشہ ہو، ضبط کرنا بہت بہتر ہے، وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ but it is better for you to practice self restraint۔ تو مردوں سے کہا جا رہا ہے کہ یہ آپشن جو ہے نا سلیو گرل سے شادی کرنے کی، یہ تمہارے لیے اس صورت میں ہے کہ تم سے برداشت نہیں ہو رہا اور تمہیں ڈر ہے کہ تم گناہ میں نہ پڑ جاؤ، اور اس سے ہمیں پرپسز آف میرج جو ہیں، دی انسٹیٹیوشن آف میرج، نکاح کے مقاصد کیا ہیں، اس میں سے بڑا کلیئرلی ایک مقصد سمجھ آ رہا ہے، گناہ سے بچانا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہے، اللہ از forgiving and merciful۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا انسیڈنٹلی، حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو شخص نکاح نہیں کر سکتا اور جوان ہے، اس کو اپنی شہوت کو کنٹرول کرنے کے لیے یا اپنے فزیکل ریکوائرمنٹس ہیں اس کے کنٹرول کرنے کے لیے نفلی روزے رکھنے کا کہا گیا ہے، that's a tip and that's a suggestion، کہ وہ اگر کرو گے تو تمہارے جسمانی خواہشات ہیں وہ کنٹرول میں رہیں گی تاکہ تم گناہ نہ کرو۔ سو ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی کہ سورۃ النساء ٹاکس a lot about sex discipline in a society، اس کے راستے نکالے جا رہے ہیں، اور یہ کئی جن صورتوں کے میں نے نام لیے، خاص طور پہ النور اور الاحزاب میں اس سے ریلیٹڈ بہت چیزیں آتی ہیں، بیسیکلی ساری چیزیں گناہ سے بچانے کے لیے کی جا رہی ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔